اب جہاں پہ مزار اقدس ہے وہاں سے مٹی اٹھا کر لے کر گئے اور اللہ کریم نے فرمایا اس مٹی کو اب کوثر اور تسنیم کے پانی سے گوندا جائے. جب اس کو گوندا گیا خمیر مصطفیٰ تیار کیا گیا اور فرمایا کہ اس کو مشرق و مغرب میں چکر لگایا جائے, اس کو پھرایا جائے تاکہ مشرق کو بھی میرے نبی کی عزت کا پتہ چل جائے اور مغرب کو بھی میرے نبی کی شان کا پتہ چل جائے. جب ہر طرف ہے اس کو پھرا لیا, چکر لگوا لیا, پھر اس کو کوثر تسنیم سے تیار کیا. اور جبریل کہتے ہیں قسم خدا کی ہم بھی نوری تھے, نورانی چہرے والے تھے, لیکن جب مٹی تیار کر رہے تھے تو اس مٹی سے نور برآمد ہوا اور اس مٹی سے نکلنے والا نور ہم سب نوریوں کے نور سے بھی زیادہ تھا. ہم سب کے نور سے زیادہ تھا, ہم سب کے نور سے زیادہ تھا. اور پھر اس خمیر کو تیار کر کے اس مٹی کو خمیر مصطفیٰ بنا کے پیارے آدم کی پشت میں ٹکا دیا اور نور مصطفیٰ کو پیشانی میں رکھ کے سجا دیا. اب آدم کریم جب چلتے جنت میں, جنت کے ماحول میں انہیں تسبیح کی آواز سنائی دیتی. کوئی کہہ رہا ہے سبحان اللہ, کوئی کہہ رہا ہے سبحان اللہ, کوئی کہہ رہا ہے سبحان اللہ, لیکن جب مڑ کر دیکھتے تو سبحان اللہ کی آواز تو آتی لیکن کہنے والا نظر نہ آتا. ایک دن بارگاہ خدا میں سوال کیا, مولا یہ تیری تسبیح کون کرتا رہتا ہے؟ نظر نہیں آتا, نظر نہیں آتا, لیکن آواز تو لگاتار آتی رہتی ہے. اللہ کریم نے فرمایا آدم پریشان نہ ہو, یہ تسبیح اسی خمیر سے آ رہی ہے جس خمیر کو ہم نے تیری پشت میں ٹکایا ہے. یہ خمیر محمد کریم مصطفیٰ نبی کا خمیر ہم نے تیری پشت میں ٹکایا ہے. اور وہی خمیر بلند آواز سے اپنے رب کی تسبیح کو بیان فرما رہا ہے. ادھر خمیر مصطفیٰ اور ادھر ماتھے میں جب فرشتے نور مصطفیٰ کی جھلکیں اور کرنیں دیکھتے تو وہ بھی کہتے سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. خمیر مصطفیٰ بھی کہے سبحان اللہ اور پھر فرشتہ بھی دیکھ کے کہے سبحان اللہ. وہ نوری تھے, نوری ماحول تھا اور نوریوں نے نوری ماحول میں نور کو دیکھا تو کیا کہا سبحان اللہ. کیا کہا سبحان اللہ. نوری تھے, نوریوں نے نوری ماحول میں نور کو دیکھا تو کیا کہا سبحان اللہ. اور ادھر خاک کی بشری ماحول میں, بشری علاقے میں, بشری لباس میں, بشریت کے لباس میں بشر نے جب دیکھا تو اس نے بھی کہا سبحان اللہ ما اجمل کا, سبحان اللہ ما اجمل کا, ما احسن کا, ما اکمل کا. کتھے میرے علی, کتھے تیری ثنا, مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں. کون سی آنکھیں کہاں جا کے لڑیں, پھر کہا اس صورت نو میں جانا کھاں. سارے پڑھو گے تو دور سے دور آئے گا. اس صورت نو میں جانا کھاں, جانان کے جان جہان آکھاں. سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں. اس شان تو شانہ سب بڑیاں.
اس شان تو شانہ سب بنیاں، کون سی شان؟ مکھ چند بدر شاشانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مستانی، مخمور اکھیں مد بھریاں، یہ صورت شالا پیش نظر، ہووے وقت نزا بھاوے روز حشر، وچ قبر دے ہوشی جب سونا تیرا گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ کوشش کرو کیا جڑے بچے اٹھتے نے جاندے نے انہوں نے بٹھا لو، باہر انہوں نے سلیم نو تنگ کر رہے تماشا بنا رہے، جڑے بچے بیٹھے نے انہوں نے بٹھائی رکھو، اٹھن نہ دیو، اسی اپنا کام کر رہے ہیں تے شیطانی کام کر رہے ہیں، انہوں نے گول بٹھا لو، چھڑا دو چھڑا دو، توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سونے کی آمد، کی آمد، کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان، آپ کا مقام مرتبہ آدم کریم بنے نہ تھے، آپ اس وقت تھے۔ اور ایک دن ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدم کریم کو اللہ نے جنت میں بھیجا تھا، حضور آپ اس وقت کہاں تھے؟ حضور آپ اس وقت کہاں تھے جب اللہ کریم نے پیارے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا؟ اس وقت آپ کہاں پر تھے؟ فرمایا مسکرا کے، سرکار نے مسکرا کے فرمایا آدم جنت میں تھے تو میں بھی جنت میں تھا۔ کہاں پر تھا؟ میں بھی جنت میں تھا۔ کہاں پر حضور آپ کہاں تھے؟ فرمایا میرا خمیر آدم کریم کی پشت میں تھا اور میرا نور ان کی پیشانی میں تھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تو آدم کریم سے پوچھئے، پیارا آدم آپ نے کیا دیکھا؟ جب پیارے آدم سے لغزش ہوئی، اللہ نے زمین پر بھیجا اور زمین پر 300 سال کا عرصہ روتے رہے، رب کو مناتے رہے، اس کو صدائیں لگاتے رہے، مولا اس لغزش کو معاف کر دے، مہربانی کر، وہی پیار والا معاملہ فرما۔ لیکن 300 سال کا عرصہ روتے رہے، بلکتے رہے، سسکتے رہے، صدائیں لگاتے رہے، اس نے کرم نہ فرمایا، اس نے رحم نہ کیا، اس نے اپنے پیار کا مکھ نہ موڑا، پیار کا رشتہ نہ جوڑا۔ 300 سال کا عرصہ آپ مشرق میں، سیدہ حوا مغرب میں، نہ کوئی پاس رہنے والا، یہ زمین ساری کی ساری صرف 2 جانیں، 2 انسان، زمین چٹیل میدان، کھانے کو آتی ہوگی، کیسا ماجرا ہوگا، کیسی کیفیت ہوگی، اللہ اکبر۔ لیکن آخر کار پھر زبان اقدس پر نام محمد آیا، نام محمد آیا، پیارے آدم کی زبان پر، اس کو وسیلہ بنایا اور وسیلہ بنا کے رب کریم سے دعا کی، مولا اس نام کے صدقے سے مجھے
مجھے معافی عطا فرما۔ رب کریم نے فرمایا معافی تو ملے گی، لیکن بتا یہ نام کہاں سے تو نے سیکھا، تجھے کہاں سے پتا چلا؟ عرض کی مولا جب تو نے میرے جسم کو بنایا تھا اور روح ڈالی تھی، اس وقت میں نے نظروں کو اٹھایا تھا اور تیرے عرش کی طرف دوڑایا تھا، نظر وہاں پر پڑی تو مجھے ایک نور چمکتا نظر آیا۔ پیارے آدم نے اس وقت سوال کیا یا رب ما ھذا النور، یہ نور کیسا، یہ کس کا نور ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا آدم ھذا نور نبی من ذریتک، یہ نور میرے نبی کا اور جو تیری اولاد میں سے ہوگا، اسمہ فی السماء احمد وفی الارض محمد، اس کا نام آسمان میں احمد ہے اور زمین میں اس کا نام محمد ہے۔ لولا ہو ما خلقتک ولا خلقت سماء ولا ارضا، آدم اگر اینو نہ بناندا تے زمین بھی نہ بناندا، آسمان بھی نہ بناندا، حتیٰ کہ تینوں بھی نہ بناندا، حتیٰ کہ تینوں بھی نہ بناندا، بس اس نام دا سہارا آیا۔ رب کریم نے چہرہ پیار والا فرمایا، رب کریم نے آدم کو معافی کا مجدے جا فضا سنایا، کیوں اے اونائے اے تا اونائے جے کو گن دے ہوئے، ہاں ٹھر دے ٹھر کے یخ تھی دے۔ حضور کا نام لے کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی؟ پڑتی ہے نا، پڑھتی ہے نا۔ پھر سنیں شاعر کا تخیل، شاعر کہتا ہے ایتا اونائے جن کو گھن دے ہوئے، ہاں ٹھر دے ٹھر کے یخ تھی دے، ایدی نظر جل کے ایدی جل کے نظر بخارے وچ تا روشن شہر بلخ تھی دے، ایدی جھلک نظرے جے بخارے وچ تا روشن شہر بلخ تھی دے، ایدے روب کنوں کمب کفر ویندے، کونین دا شرک مسخ تھی دے، ایدی انگل جے ارشد چو پوے، اسمان تے چندر تڑخ تھی دے۔ اگر اس کی انگلی اٹھ جائے تو آسمان پر چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے آدم کریم کی پشت میں۔ سرکار نے فرمایا اگر آدم جنت میں تھے تو میں بھی جنت میں تھا، ان کی پشت میں میرا خمیر موجود تھا، اور فرمایا جب آدم کریم زمین پر آئے تو میں بھی زمین پر ان کے ذریعے کے ساتھ آیا۔ رب کریم میرے نور کو، میرے خمیر کو ایک نبی سے دوسرے نبی تک، ایک نبی سے دوسرے نبی تک، یہاں تک کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، سرکار فرماتے ہیں، فرمایا پیارے نوح نے 950 سال تک لوگوں کو اسلام کی طرف، دین کی طرف بلایا، لیکن جب کوئی نہ آیا، طوفان آیا، نوح پیارے نے کشتی بنائی اور کشتی میں خود بھی سوار ہوئے، اور فرمایا ساتھیوں کو بھی، دوستوں کو بھی سوار کیا، اور ہر مخلوق کا جوڑا سوار کیا۔ صحابہ نے پوچھا حضور آپ اس وقت کہاں تھے؟ فرمایا پیارا نوح جو کشتی میں تھا تو میں بھی اسی کشتی میں تھا۔ حضور فرماتے میں بھی اسی کشتی میں تھا۔ حضور آپ کہاں پر؟ فرمایا ظاہر ہے میں امانت کے طور پر نوح کے اندر موجود تھا، میں امانت کے طور پر نوح کے اندر موجود تھا،
پھر وقت گزرتا رہا، وقت چلتا رہا، سرکار ایک نبی سے دوسرا نبی، ایک شان والے سے دوسرے شان والے کی طرف سرکار نے خود فرمایا لم ازل انقل من اسلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، فرمایا میں نیک بندوں کی پشتوں سے نیک عورتوں کی رحموں میں منتقل ہوتا رہا۔ جو لوگ نسب مصطفیٰ کے حوالے سے شک کی دراریں ڈالتے ہیں، ذرا قرآن کی ان آیات کو بھی سنیں اور احادیث طیبات کو بھی سنیں۔ کریم آقا کل بھی پاک تھے، آپ کل بھی پاک تھے، آپ کا نسب بھی پاک، آپ کا حسب بھی پاک، آپ کا نسب بھی پاک، آپ کا حسب بھی پاک، ہر حوالے سے کریم پاک، کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نوح علیہ السلام سے منتقل ہوتے ہوئے واسطوں کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چیخے میں ڈالا گیا، جب پیارے ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، آگ کے چیخے میں ڈالا گیا، تو پھر کیا ہوا؟ حضور آپ کہاں تھے؟ فرمایا جہاں میرا بابا ابراہیم خلیل تھا وہاں ہی یہ محبوب رب جلیل تھا۔ فرمایا آدم سے چلا پیارے ابراہیم تک آیا، تو کیسی شان سے آیا اور کیسے لوگوں کو اللہ نے منتخب کیا، کیسے لوگوں کو۔ یہ تقریر میں کتنی جگہ تے نہیں کی تھی، آج صرف پہلی دفعہ تمہیں سنا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ تسی سمجھدے ہو، خوش ہوندے ہو، کی کردے ہو، ماشاءاللہ بڑا ذوق ہے۔ اور ایک بندے نے بار بار سننا اور ایک جگہ سے بار بار سننا نا لوگ اکتا جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم چشتیوں کے غلام ہیں، میں تو چشتیوں کا غلام اور ان کے مشرب سے پیا، اور علم و فن کا شہنشاہ دین و ملت کی ضیاء پیر محمد کرم شاہ کے آستان کا غلام ادنا سا فقیر، اور الحمدللہ جہاں جاتے ہیں تیرا ہی ذکر چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا ہے، اور سرکار کا ذکر کیا جائے اور لوگ اٹھتا جائیں۔ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں جذبہ عشق سلامت ہو تو عدم کچے دھاگے سے کھچی آئے گی سرکار میں۔ آپ لوگ آئے ہو، مطلب یہ کہ عشق کا جذبہ سلامت۔ میں عرض کر رہا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب پیارا ابراہیم چیخے میں ڈالے گئے، جلتی دہکتی آگ میں، اللہ کریم نے آرڈر دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ تو یہ آگ گل و گلزار کس کے لیے ہوئی؟ ظاہراً تو پیارے ابراہیم کے لیے، لیکن در حقیقت محمد مصطفیٰ کے لیے، کہ نور جو امانتاً ان کے پاس تھا۔ اللہ اکبر، چلتے چلتے اللہ اکبر، چلتے چلتے یہ نور پہنچا، میں لپیٹ کے سمیٹ کے اللہ اکبر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں یہ نور چلتے چلتے پہنچا کس کے پاس؟ حضرت سیدنا عبد المطلب کے پاس۔ کس کے پاس؟ حضرت سیدنا عبد المطلب کے پاس۔ اگر وضاحت میں پڑھیں گے تو بہت ٹائم درکار ہوگا۔ کس کے پاس چلا؟ چلتے چلتے پہنچے حضرت سیدنا عبد
مطلب کے پاس، اور سرکار نے فرمایا کس طرح پھر یہ نور آیا؟ کریم آقا فرماتے ہیں وما ولدنی من صفاہ الجاہلیت شیء وما ولدنی الا نکاح الاسلام۔ فرمایا میری ولادت دور جاہلیت کی زناکاری کا کوئی دخل نہیں تھا، اور میری ولادت جب جب بھی ہوئی، میرا نور جب جب بھی پیدا ہوا، آگے منتقل ہوا، فرمایا ہر مرتبہ نور میرا اسلام کے نکاح کے سائے میں رہا۔ حضور فرماتے ہیں نکاح کے سائے میں۔ اور پھر سرکار نے آگے فرمایا انا انفسکم نسبا و سہرا، میں نسبی طور پر اور سسرالی طور پر رشتہ سے حسب کے اعتبار سے تم سب سے زیادہ نفیس ہوں۔ فرمایا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاح کلھا نکاح۔ فرمایا آدم کریم سے لے کر میرے بابا عبداللہ تک کوئی میرے نسب میں کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ اللہ نے ازل سے لے کر ابد تک محمد کے نسب کو پاک فرمایا ہے۔ محمد کریم کے نسب کو اللہ نے پاک فرمایا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، فجعلنی فی خیر فرقہم، اور ان کے فرقے بنائے، اور فرقوں میں سے سب سے جو بہتر فرقہ تھا اللہ نے مجھے اس میں بھیجا۔ فرمایا ثم تخیر القبائل، پھر رب کریم نے قبائل کو چنا، فرمایا فجعلنی فی خیر القبیلۃ، فرمایا مجھے سب سے بہترین قبیلے میں بھیجا، سب سے بہترین قبیلے میں۔ آپ کو بھی ذاتہ پسند نہیں، میں ملک تے فلانا چودھری تے فلانا بٹ تے فلانا خواجہ تے فلانا ماجا تے ہر کسی نے اپنی اپنی ذات نال اتنا پیار کہ ہن تے معاذ اللہ مذہب دی حیثیت حاصل کرن لگ گئیاں۔ لیکن جس کے قبیلوں کو اللہ نے خیر القبائل کہا، جس کی ذات کو اللہ کریم نے بہترین ذات کہا، فرمایا ثم تخیر البیوت، پھر اللہ نے گھروں کو چنا، فجعلنی فی خیر بیوتہم، گھروں میں سے سب سے بہتر جو گھر تھا کون سا گھر تھا؟ وہ عبد المطلب کا گھرانہ تھا، وہ بھی پیار کا زمانہ تھا، وہ حضرت سیدنا عبداللہ کا ویڑا تھا، وہ عبداللہ کے گھر کا چار چفیرا تھا، جہاں پہ میرے نبی کے نور کا بسیرا تھا۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا، فرمایا میں تمام مخلوق میں ذاتی طور پر بھی اور گھریلو طور پر بھی سب سے بہتر اللہ نے محمد عربی کو بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیں اور پھر یہ بھی سمجھتے چلے جائیں، جب حضرت آدم علیہ السلام آپ سے کائنات میں آگے انسانیت بڑھنے لگی تو دو بچے صبح پیدا ہوتے ہیں، دو شام، لیکن جس جو ہے وہ عظمت والے بیٹے کے پاس امانت مصطفیٰ نے آنا ہوتا، اللہ کریم اس کو اکیلا پیدا فرماتا، اس کو اکیلا۔ اور یہ اسی طرح ریت چلتی آئی، جس کے پاس نور نبوت رہا اللہ کریم نے اس کا بھائی نہیں بنایا، 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 یہ بات ذہن میں رکھے۔ اور حضرت سیدنا عبد المطلب کی اولادیں تھیں، لیکن حضرت عبداللہ اپنی والدہ کے بطن سے اکیلے تھے، آپ کا بھائی نہیں تھا۔ اور پھر محمد کریم واہ کریم امت داوالی
واہ کریم امت دا والی جیڑا مہر شفاعت کردا جبریل جے او جس دے نوکر او نبیاں دا سر کردا نور چلتے چلتے حضرت عبد المطلب کے پاس آیا آپ فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا خانہ کعبہ کے ماحول میں سویا ہوا تھا خانہ کعبہ کے ماحول میں اس وقت میں نے زیب تن کیا ہوا تھا عام سا لباس لیکن سوتے سوتے کوئی آیا اس نے کرم کمایا میری مانگ میں تیل بھی لگایا خوشبو کا حلہ بھی آیا میرا لباس جبہ بھی زیب تن کروایا اللہ اکبر اور ماتھے پر کچھ چمکتا ہوا نورانی نورانی کچھ ہیولا سا نظر آیا اس وقت کے کاہنوں سے پوچھا گیا کہ ماجرا کیا ہے اس کی صورتحال کیا ہے اس بچے کے ساتھ حتیم کعبہ میں ایسا کیوں ہوا فرمایا اس وجہ سے ہوا کہ اس کے پاس امانت کے طور پر نبی آخر الزمان کا نور تشریف لایا ہے سونا عبداللہ دا چن مٹھا مدنی سجن جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا سونا عبداللہ دا چن مٹھا مدنی سجن جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا نور نبوت آیا پیارے عبد المطلب کے پاس اور حضور کی ولادت کا موسم بھی قریب سے قریب تر آ رہا تھا پھر نور منتقل ہوا حضرت سیدنا عبد المطلب سے آگے آپ کی شادی ہوئی اور اس کے نتیجے کے طور پر شادی کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ کائنات میں تشریف لائے نور حضرت عبد المطلب سے منتقل ہو کر حضرت عبداللہ کی طرف جو ہے وہ پہنچ گیا چلا گیا لیکن ولادت مصطفیٰ سے پہلے ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا اس نے دیکھا کہ مکہ کی طرف لوگ بڑی تعداد میں جاتے ہیں حج کرنے کیوں نہ کوئی گھر یمن میں ایسا بنایا جائے کہ جو وہاں لوگ جاتے ہیں یہاں آئے جو پیسہ وہاں خرچ کر کے جاتے ہیں ریونیو ہمیں بھی ملنا چاہیے ہمارے پاس بھی روپے پیسے کی ریل پیل ہوگی اور یہی دن رات صبح شام یہی کھیل ہوگی تو کیوں نہ جو ہے وہ یہ کیا جائے اس نے گھر بنایا لیکن کسی نے اس کی طرف رخ نہ فرمایا اور ایک عربی نے موقع پا کے وہاں جا کے اس گھر میں گندگی کر دی اور اس کی ایسی بدنامی ہوئی کہ وہ گھر کو گرانے پر بھی مجبور ہوا اور اس نے لشکر کشی کی کہنے لگا میں اس گھر کو جا کر تباہ و برباد کر دوں گا جس گھر کی وجہ سے میرے اس گھر کو ناپاک کر دیا گیا اب اس نے ہاتھی تیار کیے لشکر میں اور سب سے جو گرانڈیل بڑا ہاتھی سردار تھا اس کا نام محمود تھا کیا تھا محمود اور اس ہاتھی کا نام کیا تھا محمود تھا اور محمود کا لشکر کے آگے چلنا یہ نیک شگون خیال کرتے تھے کہ جس جنگ میں آگے چل کے محمود چلا جائے کہتے تھے کہ اب یہ جنگ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی کیا ہو جائے گی کامیاب ہو جائے گی اب چلے وہاں سے لشکر کشی ہو گئی سارے معاملات آ کے صفیں بن گئی خانہ کعبہ سے تھوڑا سا دور کر کے اور وہاں پر خانہ کعبہ کے ماحول میں حضرت عبد المطلب کی گائیں چل رہی تھیں اس نے ان پر قبضہ کر لیا پکڑ لیا پیارے عبد المطلب چلتے چلتے گئے
اس کے پاس گئے اور ابھی نور مصطفیٰ تو جا چکا تھا لیکن کرنیں اثر تاثیر ابھی باقی تھی. پیارے عبد المطلب جو گئے اس کے پاس گائیں لینے کے لیے، اس کے پاس گائیں لینے کے لیے کہنے لگا میں تو سمجھا تھا کہ تم آئے ہو میرے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے، بات چیت کرنے اس گھر کی حفاظت کے حوالے سے. آپ نے فرمایا میں مالک ہوں گائیوں کا، مجھے فکر اپنی گائیوں کی ہے. جس کا گھر ہے وہ خود ہی فکر فرمائے گا اور خود ہی اس کی حفاظت کا انتظام فرمائے گا. اللہ اکبر. اس نے کہا اچھا یہ بات کہا ہاں میری گائیں دے دو میں چلوں. گائیں دے دی گئیں، آپ چلے گئے. اور ایک روایت میں آتا ہے فرمایا کہ جب جو ہے وہ حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس لائے تو ہاتھی جو محمود نامی وہ لشکر کے آگے تن کے کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی نورانی چہرے والا، کوئی خوبصورت چہرے والا ایک حسین آ رہا ہے، ایک محجبین آ رہا ہے، ایک نازنین آ رہا ہے. حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، یہی کہتے ہیں اگلے زمانے والے. بندے تو بندے رہے جب ہاتھی نے نور مصطفیٰ کی اس جگہ کو دیکھا، امانت گاہ کو دیکھا. یہ المواہب اللدنیہ میرے پاس موجود، اس کے اندر روز روشن کی طرح عیاں واضح ظاہر لکھا. امام احمد بن محمد قسطلانی نے آپ فرماتے ہیں وہ گرا گھٹنوں کے بل زمین پر اور سر اس نے زمین پر رکھا. رب کریم سے اس نے زبان حال مانگی اور مانگ کر کہنے لگا مولا کچھ بولنا چاہتا ہوں. فرمایا اللہ نے بول، تجھے زبان دے دی. جب زبان مانگی مل گئی، بولنے لگا السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب. او پیارا مطلب عبد المطلب، اس نور کو میرا سلام ہو جو تیری پشت پیشانی میں جلوہ گر تھا. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، پیارا اللہ جو ہے بڑھانے والا تیرا. اور فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خود خدا کرے. آیا تھا مٹانے کے لیے ابرہہ، کیا ہوا؟ آپ چلے واپس. ہاتھی بانوں نے، فیل بانوں نے محمود کو مارا، اتنا مارا کہ مار بھی کھا رہا ہے لیکن پھر بھی پیچھے قدم ہٹا رہا ہے، پھر بھی پیچھے جا رہا ہے. ہاتھی نے پیچھے ہٹ کے بتا دیا ہٹ جاؤ پیچھے، میلی نگاہ سے بھی نہ دیکھنا اس گھر کو، اس نگر کو، کیونکہ ایک وقت آ رہا ہے اس گھر میں اللہ کی صدائیں لگانے والا ان قریب کائنات میں تشریف لا رہا ہے. لیکن ابرہہ نہ مانا. اس نے کہا چلو باقی حملہ کرو. بس سمندر کی جانب سے چھوٹے ممولوں کا، ابابیلوں کا جھنڈ جو آیا، قرآن نے اس کا تذکرہ فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل.
अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिम मअकूल। धुनकी हुई, चरी हुई, खाई हुई खेती की तरह हो गया। कास्फिम मअकूल, ऐसी खेती की तरह जिसको जानवर चर के चले जाएं। छोटे छोटे परिंदे, चोंचों के अंदर भी पत्थर और पांव के पंजे में भी पत्थर, नाम लिखे हुए। अल्लाह ने उनको भी इल्म दिया। यहाँ लोग मेरे नबी के इल्म के बारे में सवाल करते हैं। उन परिंदों को इल्म था कि जो पत्थर चोंच में है उस पर फलां लानती का नाम लिखा है, ये उसके ऊपर फेंकना है। जो दाएं पांव में है उस पर फलां लानती का नाम उसके ऊपर फेंकना है। जो बाएं पांव में उसके ऊपर फलां का नाम उसके ऊपर फेंकना है। और जब पत्थर पड़ता था तो लोहे के खुद को चीरता था, सीने को दो टुकड़े करता था, जिस्म दो लख्त करता था और सवारी को भी दो टुकड़ों में तब्दील करके जमीन में चला जाता था। ये उस मालिक के बादशाह तू ओ भीख मंगावे, ये उसकी बेनियाजी है, ये उसकी बेनियाजी है, ये उसकी शान है, उसका मकाम है। बादशाह तू ओ भीख मंगावे ते तख्त बहावे घाई, कुछ परवाह नहीं ओ दर उस देते ओ दाइम बे परवाही। अल्लाहु अकबर। सरकार का नूर मुबारक चलता चलता हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह के पास तशरीफ़ लाया, नूर मुस्तफ़ा आपके पास तशरीफ़ लाया। अब जिस भी गली से गुजरे, जिस भी चौक से गुजरे, औरतें आ आकर पैगाम दें, औरतें आ आकर ख्वाहिशात का इजहार करें। और यहाँ तक कि पिछली किताबों में भी जिक्र था, मौजूद था कि अनकरीब आने वाले हैं। उनको भी पता चला कि अब आखिरुज़्ज़मान नबी के नूर का वक्त करीब तर आता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर। यहूदियों ने एक दस्ता तैयार किया और जहर में उन्होंने तलवारें बुझाई और बुझा कर चले अपने इलाकों से, कोई कहीं से सारी रात सफर करते और दिन के वक्त जंगलों में छुप जाते ताकि कोई हमें देख न सके, हमारे इरादे को भांप न सके, हमारे इरादे पर वाकिफ न हो सके। आखिरकार एक दिन हजरत अब्दुल्ला आप शिकार की गर्ज से जंगल में गए, वहां जाके शिकार फरमा रहे थे कि वो जालिम भी वहीं छुपे हुए थे। उन्होंने चारों तरफ से हमला किया। जब तलवारों की खनकार उड़ी, हवा के ने उसको उड़ाया, खनकार की आवाज दूर तक पहुंची। देखिए कैसे रब करीम वसाइल बनाता है। उसी जंगल में हजरत सैयदा आमिना के वालिद मोहतरम आप भी मौजूद थे। आपने तलवारों की खनकार को सुना और भागे। फरमाया ये हो नहीं सकता कि एक अरब जंगल में मौजूद हो और उसके होते हुए किसी पर जुल्म कर दिया जाए, किसी को नाहक कत्ल कर दिया जाए। आप फरमाते हैं मैं भागते हुए जब आए तो क्या देखा, जो हमला आवर थे वो तो थे ही थे, लेकिन आसमान से कुछ ऐसी मखलूक उतरती नजर आई जिनके हाथों में लंबी लंबी तलवारें थीं। फरमाया वो इंसान महसूस ना होते थे। फरमाया वो उतरे और उतर कर उन्होंने यहूदियों के सारे दस्ते को तह करके फना कर दिया। हजरत
عبداللہ کے سیدہ آمنہ کے والد فرماتے ہیں، فرمایا میں نے اسی دن ارادہ کر لیا کہ بیٹی کا نکاح کروں گا، تو اس جوان سے، اس عبداللہ نامی جوان سے کہ جس کی حفاظت کے لیے اللہ آسمانی مخلوق کو نازل فرما رہا ہے۔ کیوں جی، کیا شان ہے، کیا مقام مرتبہ ہے حضور کے والد محترم۔ اللہ کریم نے جو ہے وہ حفاظت فرمائی، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، ارے پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ اکبر۔ آپ چونکہ امانت نور مصطفیٰ کے امین تھے۔ اس سے پہلے بھی ایک بڑی دلچسپ بات، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے منت مانی تھی، فرمایا کہ اللہ مجھے بیٹے دے اور میں اس کی بارگاہ میں سب سے جو بڑا بیٹا ہوگا اس کی قربانی پیش کروں گا۔ کیا کروں گا؟ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کروں گا جو سب سے بڑا بیٹا ہوگا۔ جب بیٹے ہو گئے، حضرت عبداللہ سب سے بڑے تھے، آپ پیدا ہو گئے، اور جب عین کڑیل جوان ہو گئے تو پھر خواب میں کوئی آنے والا آتا تھا اور آ کر فرماتا تھا کہ اب اپنی نظر کو پورا کیجئے۔ کیا کیجئے؟ نظر کو پورا کیجئے۔ اب کیا کیا جائے؟ تیاری ہو گئی کہ حضرت عبداللہ کو اللہ کی جو ہے وہ راہ میں اس کی رضا کے لیے قربان کر دیا جائے۔ لیکن مکہ کے اندر جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے کہا عبد المطلب تیری ساری اولاد ایک پاسے تے کلا عبداللہ دی ذات ایک پاسے، انہوں قربان کر دیو گے تو پیچھے تا انہیرا ہی انہیرا۔ ابو لہب وہ بھی بیٹا تھا نا حضرت عبد المطلب کا، فرمایا وہ سب کے سب ٹھیک ہے، ابو لہب کے علاوہ اور بھی تھے حضور کے چچا جان، لیکن ان کا مقام اپنا، حضرت عبداللہ کا مقام اپنا۔ اب کیا کیا جائے؟ ایک کاہن سے مشورہ لیا گیا، اس نے کہا قتل کی دیت کتنی ہوتی ہے؟ کہا جی 10 اونٹ۔ فرمایا کہ اس طرح کرو، ایک طرف عبداللہ کو کھڑا کیا جائے اور دوسری طرف 10 اونٹوں کو کھڑا کیا جائے اور قرآن اندازی کی جائے، جس کے نام پر قرآن نکلے، اگر اونٹوں پر قرآن نکلے تو ان کو ذبح کر دینا، اور اگر عبداللہ پہ نکلے تو پھر 10 اونٹ اور شامل کر لینا۔ ایک مرتبہ قرآ ڈالا، قرآ پیارے عبداللہ کے نام نکلا، ادھر 20 اونٹ کر دیے، پھر دوسری مرتبہ قرآ ڈالا، دوسری مرتبہ بھی قرآ عبداللہ کے نام نکلا، پھر 30 اونٹ کر دیے گئے، تیسری مرتبہ قرآ اندازی ہوئی، پھر بھی قرآ نکلا حضرت عبداللہ کے نام، پھر 40 ہو گئے، پھر 50، پھر 60، پھر 70، پھر 80، پھر 90، اور پھر جب پورا 100 ہوا اونٹ ایک طرف اور ایک طرف پیارے عبداللہ کی ذات تھی، قرآ اندازی ہوئی، اب آ کے قرآ نکلا 100 اونٹوں کے نام، اب آ کے قرآن نکلا 100 اونٹوں کے نام۔ تے تسی تے میں ہوں دے آپ کی کرنا سے چمڑی جاوے پر دمڑی نہ جاوے، پتر تا پھر بھی جم پیسہ پتہ نہیں مال مل سی کہ نہ مل سی۔ کیوں جی؟ ویسے تو ہم جگان واسطے گل کیتی، ماشاءاللہ تسی سارے بہترین آدمی جے، خوبصورت لوگ ہو، اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھے۔ میں گناہگار، اگر کوئی غلطی میرے کو ہو بھی جائے تو معاف کر دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کر رہا ہوں 100 اونٹ ایک طرف اور پیارے عبداللہ کی ذات ایک طرف، اور پھر جب 100 اونٹوں پر قرآن نکلا تو اس وقت حضور کے دادا جان نے ان کو قربان کرنے کا آغاز فرمایا۔ پھر پورے مکہ کی وادی جتنے قبائل تھے سب غرباء و مساکین کو بلایا گیا، سب کو دعوت دی گئی، کھانے پکائے گئے اور پھر سب غرباء کو کھلائے گئے، سب غریبوں کو کھلائے گئے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے سرکار فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا، ایک ذبیح کا نام حضرت اسماعیل ہے اور دوسرے ذبیح کا نام حضرت عبداللہ ہے۔
کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کریم فرما رہا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ کریم فرماتا حبیبا جدوں تو ساڈی بارگاہ وچ کھڑا ہو کے نماز پڑھدا ہے اساں اس وقت بھی تینوں ویکھدے ہاں تے جدوں تو اپنے سجدہ کرن والے آبا و اجداد دیاں پشتاں دے وچوں دوسریاں پشتاں ول منتقل ہو رہا سے اساں او لمحہ بھی اپنی نظر وچ رکھ دے ہاں اساں او لمحہ بھی نظر وچ رکھ دے ہاں اللہ اکبر شادی ہوئی سیدہ آمنہ کے ساتھ کس کے ساتھ سیدہ آمنہ کے ساتھ کریم آقا کی والدہ ماجدہ کے ساتھ اور شب زفاف بھی ہوئی نور مصطفیٰ منتقل ہوا سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس نور مصطفیٰ منتقل ہوا کہاں منتقل ہوا آپ کے پاس منتقل ہوا پھر ساری کی ساری عورتیں جو پہلے پیغام دیتی تھیں ایک دن ان عورتوں میں سے ایک کاہنہ عورت بھی تھی وہ ملی راستے میں پیارے عبداللہ نے فرمایا بی بی ہن بول تیرا کی ارادہ ہاں میں نکاح واسطے تیار تیرا کی ارادہ اس نے جد ویکھیا آپ دی پیشانی ول تے نور نو نہ پایا تے اس دے ولوں جواب آیا عبداللہ سونا اساں جس نور واسطے تیرے نال شادی دا پروگرام بنایا سی پتہ نہیں او نور تو کتھے کر آیا کی ہویا نور اج نظر نہیں آندا کیا کسے نال تیرا نکاح ہویا شادی ہوئی فرمایا ہاں میری شادی سیدہ آمنہ نال ہو گئی فرمایا پھر نور او دی قسمت وچ نور پھر اونا دی قسمت وچ جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے دس 24 منٹ رہ گئے 10-20 ہو گئے اچھا ہوں کتاباں والا سبق یاد جڑا کیتا وہ مک گیا تو ہوں جڑا مینوں پہلے تو یاد ہے وہ شروع ہونے لگا اللہ اکبر سیدہ آمنہ آپ کے بھاگ جاگ پڑے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ کے پاس بطور امانت تشریف لے آئے اور سیدہ فرماتی ہیں کہ کوئی کسی قسم کی پریشانی کوئی گرانی کوئی تکلیف کسی قسم کی مجھے محسوس نہ ہوئی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ رک کے تو میں آگے جانا چاہوں گا بس آخری روایت عرض کر کے انشاءاللہ العزیز ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سفر میں تھے سفر وچ جا رہے سن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی سن رو بھی رہے سن اکھاں وچوں آنسو بھی بہا رہے سن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تشریف فرما سن فرماندیاں نے پہلے حضور رو رہے سن اور اتنے روئے سرکار اتنے روئے سانوں پتہ نہیں سی کہ حضور کیوں رو رہے نے لیکن اتنے روئے کہ اساں حضور نو ویکھ کے تے اسی بھی رون لگ گئے حضور نو ویکھ کے ساڈیاں اکھاں وچوں وی آنسو آن لگ پے پتہ نہیں سرکار دے دل نو دکھ کس گل دا
پتہ نہیں حضور دے دل وچ غم کس چیز دا، دکھ کس چیز دا۔ اللہ اکبر، سرکار ساڈے کولوں جدا ہو کے گئے، تھوڑی دیر واپس تشریف لے آئے، سرکار ہن مسکرا رہے نے، سرکار تبسم فرما رہے نے، سرکار دے چہرے تے رونقاں ہی رونقاں، حضور دے چہرے تے مسکراہٹاں ہی مسکراہٹاں۔ سیدہ فرماندیاں نے میں ہاتھ جوڑے، میں عرض کیتی کریمہ لجپالا سب دے غم ٹالا، او بے مثلو بے مثالا، او سونا آمنہ دلالا، بولتے سہی اس راز نو کھولتے سہی، لب ہلاتے سہی، پردہ ہٹاتے سہی، اسا کو دساتے سہی، پہلا گئے ہو چہرے دا رنگ کچھ اور سی، ہن آئے ہو تے چہرے دا رنگ کچھ اور ہے۔ سرکار فرماندے نے آپ نے لباں نو ہلایا، اس راز تو پردہ ہٹایا، کریم نے فرمایا میں گیا، میں رب کریم دی بارگاہ وچ دعا کیتی، مولا میرے والدین نو زندہ فرما، کیا کر میرے والدین نو زندہ فرما، میری خدمت وچ میرے سامنے پیش کر۔ فرمایا اللہ نے، یہ ہو سکتا ہے کہ حضور دعا منگن، حضور دعا منگن تے قبول نہ ہوئے، چند ٹوٹ سکتا ہے، سورج مک سکتا ہے، کائنات تباہ و برباد ہو سکتی ہے، لیکن کریم دے لباں وچوں نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، لبوں سے جو نکلی دعائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا سہرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ سرکار فرماندے نے فرمایا میرے والدین نو اللہ کریم نے زندہ کر کے مینوں انہاں دی زیارت تو مشرف فرمایا، تے میں انہاں نو اپنا کلمہ پڑھایا، میں انہاں نو اپنا کلمہ پڑھایا تے اپنے دین میں شامل فرمایا۔ تسی آکھو کہ ساڈی جنت ماں دے قدماں وچ تے پھر کچھ لوگ آکھن بھی حضور دی والدہ جنت وچ نہیں جائے گی معاذ اللہ، یا حضور دا والد جنت وچ نہیں جائے گا، شرم آنی چاہیے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اور آپ کے علاوہ اور بہت سارے محدثین نے لکھا کہ سرکار کے لیے یہ حضور کی خصوصیت تھی۔ یہ کیا تھی؟ سرکار کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اللہ کریم نے آپ کے والدین کو زندہ فرمایا اور حضور نے خود اپنی زبان سے انہیں کلمہ پڑھا کے اپنی امت میں شامل فرمایا۔ اللہ اکبر، کیسا یہ بیٹا، کیسا شان والا، کنی شان والا، کنی عظمت والا، کنی رفعت والا۔ بس اے ہوئی کہہ کے اختتام کرانگے، مکے چار چفیر پکار پہ گئی، والی دو جہان دا آیا ودوہا مکھڑا تے واللیل زلفاں کسے ماں کرما والی جایا ہے، او دے حسن دی تاب نہ جائے جلی، حسن والیاں مکھ لکایا ہے، جدوں ٹردا کر دی زمین سجدے، شجر و حجر نے سیس نوایا ہے، نال انگلی دے چن توڑ دیندا، آپے توڑ کے جوڑ وکھایا ہے، جدوں چاہندا سورج موڑ دیندا، رب اوہنوں
مختار بنایا تے اساں بھی گج وج کے او دا میلاد منایا ہے. وما توفیق الا باللہ. انشاءاللہ العزیز ذکر ولادت مصطفیٰ جمعے کے دن، جمعہ کا خطاب 12 ربیع الاول، بڑا برکت والا دن. تے تساں آنا ہے 2 بجے. کنے بجے؟ شاباش، یہ گل تے بڑی تانوں سمجھ آئی. کنے بجے آنا؟ 1 بجے. کنے بجے آنا تسی؟ 1 بجے. انشاءاللہ خوب گزرے گی. جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، کیس جنگل میں اکیلا ہے مجھے جانے دو. خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے. انشاءاللہ مزہ آئے گا. اللہ کریم یہی کلمات منظور فرمائے. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.